آج بہت دنوں بعد وہ کچن میں آئی تھی۔ وہاں پر چیزوں کو دیکھتی وہ سر کھجا رہی تھی۔ لگتا ہے مجھے جو تھوڑی بہت کوکنگ آتی تھی وہ بھی بھول گئی ہوں۔ مگر وہ آہ بھرتی ہاتھ چلانے لگی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ جو اسے اچھے سے بنانا آتا تھا وہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بار بار اس کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک نہیں اٹھا۔ وہ آخر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چلتی ہوئی اس کے کمرے کے باہر آ رکی۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عشاء نے تھوڑا سا جھک کر دیکھا مگر بیڈ خالی تھا۔ وہ کمرے میں آئی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ عشاء نے ایک نظر اس کے پھیلے ہوئے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنائے ایک طرف سے شروع ہوئی۔ اس کے کمرے کی ہر چیز کو اس کی جگہ پر سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک کونے میں کوٹ ہینگر پر سلطان کا وہ بلیک کوٹ لٹکا دیکھا جو وہ کافی دفعہ پہن چکی تھی۔ وہ کوٹ اتار کر اپنے گرد پھیلا چکی تھی۔ کوٹ سے آتی اس کی وہ خوبصورت خوشبو اسے بہت پسند تھی۔ وہ مسکرا دی۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے پر اس کی انگلیوں سے کچھ ٹکرایا۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی تو اس کی وہ سفید موتی والی انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر جگمگا رہی تھی۔ ہاں، چور کہیں کا! وہ انگوٹھی کی طرف دیکھتے بڑبڑائی مگر ایک مسکراہٹ لیے وہ اسے واپس اس کی جگہ رکھ گئی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے کوٹ اتار کر دروازے کی طرف بھاگی۔ سلطان نے اسے اپنے کمرے سے نکلتے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ نظریں چراتے کچن کی طرف گئی۔ اس نے آج بہت محنت سے ناشتہ بنایا تھا۔ سلطان نے کبھی صبح کے وقت ناشتہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ ہمیشہ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر اپنی کافی کو انجوائے کرتا تھا۔ وہ ٹیبل پر سب سیٹ کر رہی تھی۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ سلطان نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عشاء نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پہلی دفعہ آج وہ اس کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے آج میں نے سب پہلے ہی ٹیسٹ کر لیا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ میں مروہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ پانی کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ یہاں خود آ جائے گی۔ مطلب؟ عشاء نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی؟ میرا مطلب وہ یہاں کیسے آئے گی؟ وہ تو نہیں جانتی نا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ تو تمہیں لگتا ہے نا؟ وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھتا ہوا سیدھا ہوا۔ سلطان کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اگر تمہیں اس سے ملنا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں یہاں آ جائے گی۔ اب وہ حیرانی سے اپنے سامنے آرام سے بیٹھے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر جو مسکراہٹ ہمیشہ برقرار رہتی تھی اب اس مسکراہٹ کی جگہ غصے اور بیزاریت نے لے لی تھی۔ عشاء کہاں ہو تم؟ اسے ہال سے جانی پہچانی آواز سنائی دی تو وہ اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کرتی باہر آئی، جہاں اپنے سامنے کھڑی اپنی اکلوتی دوست کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ آہ عشاء، کہاں چلی گئی تھی تم یار؟ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ وہ اس کے گلے لگی ہچکیوں سے رو دی۔ مروہ اسے لیے اس کے بیڈ روم میں آئی۔ سب سے پہلے تم رونا بند کرو۔
وہ اسے بنا کوئی بات کیے مسلسل روتا دیکھ کر بولی، مروہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں اکیلی تھی، اکیلی ہوں، پر تم یہاں کیسے آئی؟ میں یہ گیت بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ جانتی ہو جب تم 2 دن آفس نہیں آئی اور نہ میری کسی کال اور کسی میسج کا جواب دیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارے گھر بھی گئی مگر وہاں جا کر حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یگید بھائی نے مجھے سب بتایا۔ سر سب جانتے تھے، بس ایک میں ہی پاگل تھی۔ یہ سب چھوڑو، پہلے بتاؤ ذرا، تم نے شادی کر لی اور مجھے بلایا تک نہیں؟ بہت چھپی رستم نکلی تم تو۔ یار یہ تو ناانصافی ہے نا، میں اپنی اکلوتی دوست کو بھی اپنی شادی پر نہیں بلایا۔ تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو خود ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میرا اس خڑوس سے نکاح ہو چکا ہے۔ کیا مطلب یقین نہیں ہو رہا تمہارا؟ کوئی چوارد جو نہیں بٹے، مفت میں جو ہو گیا، اس لیے تمہیں یقین نہیں ہو رہا۔ وہ اب اپنے سٹائل میں آ چکی تھی، جبکہ اس کے مقابل عشا اب تھوڑی سی سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا ہے عشا؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نہیں جانتی مروہ، میں نہیں جانتی کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ میرا عبدر نہیں ہے مروہ۔ مروہ نے اسے گلے سے لگایا۔ تم خود کو تھوڑا وقت دو عشا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح تمہارا نکاح اور یہ سب ہوا ہے کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو، بس خود کو تھوڑا وقت دو۔ وہ بس میرے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ رو دی۔ ارے تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہر خراب ہوئی چیز کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے نا۔ عشا اس رشتے کو وقت دو، مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مروہ کے گلے سے لگی، نہ جانے کتنی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ کبھی اسے سمجھاتی تو کبھی تنگ کرتی، کبھی اپنی چلبلی باتوں سے اسے ہنسا دیتی، مگر وہ عشا کا موڈ بہت حد تک ٹھیک کر چکی تھی۔ یگید بھائی کہاں ہیں؟ عشا نے سوال کیا۔ وہ عبدر بھائی کے ساتھ ہی رکے تھے، باہر، شاید باہر ہی ہیں۔ ارے میں بھی کتنی پاگل ہوں، تم کب سے آئی ہو اور میرے پھوہر دماغ کو کچھ یاد ہی نہیں۔ وہ اس کے ہمراہ کچن میں آئی۔ کچھ دیر وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف رہیں تو مروہ کا جانے کا وقت بھی آ گیا۔ تم یہاں آیا کرو گی نا مجھ سے ملنے؟ وہ مروہ کے ہاتھ تھامے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھلا تم یہاں ہو اور میں نہ ہوں، مطلب خرگوش اپنے سامنے پڑی گاجر نہ کھائے؟ اس کے جواب پر وہ ہنس دی۔ مروہ کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ ہائے یار تجھے دیکھنے کے لیے تو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ شکر ہے اس ہینڈسم چہرے کا دیدار تو ہوا۔ ہو گیا تیرا؟ وہ ہادی کے سامنے کرسی پر بیٹھا بیزار سی شکل بنائے ہوئے تھا۔ ارے ابھی کہاں، تیری شادی کیا ہوئی، بھول ہی گیا بھائی کو۔ ہادی واکنگ چیئر پر بیٹھا سلطان کو چڑھانے میں لگا تھا۔ تیری یہ فضول بکواس ختم ہو گئی ہو تو کام کی بات کر لیں۔ جی جی حکم کریں جناب، کل تک میرا آفس تیار ہو جانا چاہیے، میں جوائن کر رہا ہوں۔ سلطان کے الفاظ پر ہادی نے آنکھیں
پھیلائے اس کی جانب دیکھا۔ ہیں؟ میرے کان بج رہے ہیں کیا؟ تم نے کہا تم جوائن کر رہے ہو؟ قیامت بھائی قیامت۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر دونوں نے گردن گھما کر دیکھا، جہاں سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی کمی تھی۔ اب یزید الب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ارے ہادی، لگتا ہے ہماری بھابھی اب اس جنگلی کو مینرز سکھا ہی رہی ہیں۔ دیکھو تو کتنا پیارا اور ہینڈسم لگ رہا ہے، بال بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور اب تو جناب آفس بھی جوائن کرنے والے ہیں۔ مطلب بھابھی کی سنگت کا بہت مثبت اثر پڑ رہا ہے۔ یزید نے ہادی کے گلے میں باہیں ڈالتے شریر سا مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں کی بکواس سننے نہیں آیا تھا، کیا تم بھی ٹپک پڑے ہو؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ ہاں، بس یہی کمی رہ گئی تھی، بھابھی نے ابھی ٹھیک سے مینرز نہیں سکھائے، زبان تو ویسی کی ویسی ہی ہے، زہر بھری۔ لگتا ہے پچھلے زمانے میں سانپ تھا تو۔ یزید نے بات اڑائی۔ سانپ نہیں، کالا بچھو، وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ سلطان ایک دم سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلتا اٹھا کہ وہ دونوں ایک پل میں اس سے دور ہوتے کونے میں جا لگے۔ اپنی بکواس دونوں مل کر انجوائے کرو، اور تم چوزے، کل تک میرا آفس پرفیکٹ طرح ریڈی ہو جانا چاہیے، ورنہ تمہاری اس چلتی زبان سے پوچھا لگواؤں گا وہاں۔ ہادی نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے اثبات میں سر ہلایا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین زور سے یزید کی طرف اچھالا، جو سیدھا اس کے ماتھے پر جا لگا۔ ایک تیکھی نگاہ ان دونوں پر ڈالتا وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ جنگلی اب انسان بنے گا، سوچ کر ہی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ ارے سچ میں قیامت قریب لگتی ہے۔ لگتا ہے بھابھی کی سنگت کا واقعی مثبت اثر ہو چکا ہے۔ یزید نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، میرے بھی یہی خیالات ہیں۔ آفس کے کام سے چڑھنے والا انسان اب کام سنبھالے گا، یا تو بیڑا ڈبوئے گا یا پروان چڑھائے گا۔ اللہ کرے سی چنگیاں۔ دونوں بیک وقت ہنس دیے۔ سلطان نے بہت سوچا تھا، اسے کام سے تو چڑ تھی، مگر اب اس پر ایک عدد ذمہ داری آ چکی تھی، جسے نبھانے کے لیے اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کرتا تھا جو وہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رحیم شاہ تو یہ خبر سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سلطان اب اس کا کاروبار سنبھالے گا، جس کی خواہش وہ ایک عرصے سے کر رہے تھے۔ مگر جو بھی تھا، اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ شاہ محل میں گرینڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کا چیف گیسٹ سلطان تھا۔ بہت دنوں کے بعد آج وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی، کیونکہ سلطان کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ شاہ محل جا رہی تھی۔ سادہ سی سرخ رنگ کی اسکرٹ پہنے، گولڈن کلر کا ٹاپ پہنے، سرخ حجاب اوڑھے، وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ میک اپ تو اسے ویسے بھی کرنا نہیں آتا تھا، سو ایک ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ تیار تھی، مگر لپسٹک دیکھتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا، جسے ایک منٹ میں وہ پہنچ چکی تھی۔ حجاب کا پلو وہ اپنے کندھے پر رکھ رہی تھی جب اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے اس مغرور شہزادے پر پڑی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بلیک کلر کے سوٹ میں
ملبوس تھا، مگر آج پہلی دفعہ وہ فارمل فل سوٹ میں تھا۔ سفید شرٹ پر بلیک ٹائی لگائے، بالوں کو بے ترتیبی سے پیشانی پر پھیلائے، وہ کمر پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، بہت فٹ، اس کا کسرتی جسم اس شرٹ میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے ہی اس پاگل لڑکی کو ایک دفعہ پھر اپنا دل اس مضبوط شخص کی آغوش میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک پل میں سب بھلا چکی تھی، مگر اپنے آپ کو نارمل کرتی وہ اپنا حجاب درست کرنے لگی۔ چلیں، وہ اس سے کچھ فاصلے پر کہتی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنیں، وہ 2 قدم بڑھا ہی تھا کہ اس کی آواز سنتے قدموں کے بل گھوم کر رکا۔ لگتا ہے آپ کو بال بنانے نہیں آتے؟ وہ اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ 1 قدم قریب ہوئی، اس کی پیشانی پر بے ترتیب ہوئے بالوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ سلطان اس سے کافی اونچا تھا، اس نے گردن جھکائی تھی۔ وہ اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عشا اس کے بال درست کرتی ایک سائیڈ سے نکل چکی تھی، جبکہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ساری ناراضگی بھلائے آج وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، چوری چوری اپنے اس ہینڈسم ہسبینڈ کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر اس کا نازک سا دل چرا چکا تھا۔ چور کہیں کا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تقریب کافی بڑی اور چہل پہل سے بھری پڑی تھی۔ آئیگل کے ساتھ کھڑی مروہ کو دیکھتے وہ خوشی سے چہکتے ہوئے دونوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ آج اسے اتنا خوش دیکھ کر سلطان قدرے مطمئن تھا۔ بھابھی، ایک بات بتاؤں؟ آپ کا شوہر نامدار ایک بہت ان رومانٹک، پتھر دل اور کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری انسان ہے۔ آپ اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ شاہ محل کے ہال میں وہ سب آج بہت دنوں بعد ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ ان سب سے بے نیاز سلطان ایک کونے میں بیٹھا کشن گود میں رکھے موبائل فون پر اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ہادی کی بات پر سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہادی بھائی، میری قسمت ہی ایسی ہے، اب اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ عشا کی بات سنتے ہادی کا قہقہ گونجا۔ ارے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، سلطان بھائی تم سب سے اچھے ہیں، اور وہ بہت رسپانسبل ہیں، تمہاری طرح فارغ اور لاپرواہ نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ آئیگل اپنے بھائی کی سائیڈ لیتی میدان میں اتری۔ ہاں ہاں بھائی کی چمچی، جیسے خود تو بڑی بزنس مین ہو نا۔ معذرت، میں بزنس وومن ہوں۔ اپنے اس ڈفر دماغ کو نا اتنا نہ چلایا کرو کہ یہ رہا سہا بھی ہاتھ سے جائے۔ ہادی اور آئیگل کی نوک جھونک وہ دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بے اختیار ہی اسے مروہ اور صارف کی بات یاد آئی۔ اور تم ایکسٹرا چڑیل، ہر وقت بس اپنے اندر کی بھڑاس نکالتی رہتی ہو۔ ارے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آئیگل بہت اچھی ہے، جن تو آپ لگ رہے ہیں۔ عشا نے اس کی لڑائی میں حصہ لیا۔ ارے بھابھی، آپ بھی اب اس چڑیل کی طرف ہو گئی، پارٹی بدل لی۔
آہ، ایک چڑیل کم تھی جو اب ایک اور آدھم کی ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھ بیٹھے اس چوزے کو دیکھا جو اب سلطان کی بیوی پر حملہ کر رہا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ سلطان نے ہادی کی بات کے اختتام پر ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ میرے ہاتھ کے نیچے بیٹھا میری ہی بیوی کو باتیں سنا رہا ہے۔ بیٹا، ایک ہاتھ پڑے گا نا، اور پھر جب تیری آنکھیں کھلیں گی تو نماز کا حساب کتاب دے رہا ہوگا۔ عشا نے مسکراہٹ دبائی۔ سلطان کی بات پر ہادی جو اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک پل میں کھسک کر فاصلے پر ہوا۔ واہ بھئی واہ، سب خطرناک لوگ ایک طرف اور میں بیچارہ بچہ ایک طرف۔ اللہ پوچھے گا تم سب سے۔ آئیگل نے اس کی چلتی زبان کو چپ دیکھتے زوردار کہکا لگایا۔ ہائے، چھوٹا سا ڈفر سا بچہ، اب بول۔ ان سب کو نان سٹاپ اونچی آواز میں بولتے دیکھ کر سلطان نے ایک دم کام پر ہاتھ رکھا۔ کتنا بولتے ہو تم سب، گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر گود میں رکھا کشن ہادی کی طرف زور سے اچھالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ اسے جاتے دیکھ کر عشا نے مکہ کسا۔ خڑوس کہیں گا، جس پر آئیگل اور ہادی کا بیک وقت کہکا گونجا۔ یہ ایسا ہی ہے کیا؟ ہمیشہ سے اتنا بیزار اور خڑوس، ہمیشہ غصہ ناک پر بٹھائے رکھتا ہے، سڑو کہیں گا۔ عشا نے غصے سے ناک سکیڑی۔ ارے بھابھی، آپ تو بڑی جلدی جناب کی خوبیوں سے واقف ہو گئی ہیں۔ ویسے بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ ایسا ہی ہے، اور ہاں، یہ بہت ان رومانٹک بھی ہے، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ سر پھرا بھی ہے۔ اس سے تھوڑا بچ کے رہنا۔ ہادی نے بات اڑائی۔ ارے چپ کرو تم، چلو عشا، ہم کمرے میں چلتے ہیں، اس کو کرنے دو بکواس، اگنور کرو۔ آئیگل اسے لیے کمرے میں آئی۔ یہاں بیٹھو، میں بتاتی ہوں۔ مقابل بیڈ پر بٹھاتے قریب بیٹھی۔ عشا، سلطان بھائی بہت سخت مزاج ہیں، مگر وہ دل کے بہت اچھے ہیں، تمہاری بہت فکر کرتے ہیں۔ بس فکر ہی کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بہت عجیب ہے آئیگل، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تم اسے سمجھو گی تو سمجھ آئے گی نا۔ بس اس کے ساتھ تھوڑی نرمی سے برتاؤ کیا کرو۔ نرمی؟ ہاں، میں کیا خاک نرمی سے بات کیا کروں؟ وہ تو ایک پل کے اندر پتہ نہیں کس روپ میں آ جاتا ہے، خڑوس کہیں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ ایسے ہی ہیں۔ دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی تو عشا نے جلدی سے بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کیں۔ سنو، اگر وہ ہوا نا تو اسے کہنا مجھے یہیں سونا ہے تمہارے ساتھ۔ آئیگل زور سے ہنستی۔ ٹھیک ہے، مگر دروازہ کھولنے پر ہادی کھڑا بتی سی دکھا رہا تھا۔ کیا ہے تمہیں؟ اس وقت بھی چین نہیں ہے؟ وہ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، بلکہ بتانا تھا۔ جلدی بولو۔ وہ میں 2-3 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو آغا جان کو بتا دینا۔ آئیگل دروازہ بند کرتی اس کے مقابل ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اب بتاؤ گے کہاں غائب ہو جاتے ہو 2-3 دن کے لیے؟ کہاں آوارہ گردی کرتے ہو؟ ارے آئیگل، اب بندے کی پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے نا۔ اب سب کچھ تو تم سے شیئر نہیں کر سکتا نا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا شریر سا مسکرایا۔ ہاں، تو اب تمہاری پرسنل لائف بھی ہے، اور کون ہے وہ ذرا بتانا؟ ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت پیاری سی آنکھوں والی حسینہ
وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ آئیگل نے لب میچے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کے مرو اس کے ساتھ۔ اور آغا جان نے پوچھا تو سیدھا بتا دوں گی کہ کہاں کہاں عیاشی کرتے پھر رہے ہو تم۔ وہ بال جھٹکتی کمرے میں آئی۔ ہادی کو اپنا پلان اب کامیاب ہوتا دکھ رہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا چل دیا۔